بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10 سیکنڈری اسٹیج انگلش بک 2 یونٹ 7 کی ہم آج ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اور یونٹ 7 ہے ہمارے پاس پریزنگ نیچر، جس میں ہمیں سندھ کے ایک خوبصورت ہل اسٹیشن کے بارے میں ایک ٹریول ڈائری ہے. جو ٹیکسٹ ہے ہمارا وہ ٹریول ڈائری ہے. سندھ کے خوبصورت ہل اسٹیشن، سندھ کے ہائیسٹ اینڈ کولڈسٹ پلیس گورکھ ہل اسٹیشن کے بارے میں. جی جناب، تو اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. مائی ٹریول ڈائری. جرنی ٹو دا گورکھ ہل اسٹیشن. Traveling is a way of reconnecting with nature and most importantly with ourselves. سفر قدرت کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنے کا اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے ایک رابطہ بحال کرنے کا ایک ذریعہ ہے. My trip to the Gorakh Hills station was one such experience. اور میرا گورکھ ہل کا جو دورہ تھا وہ ایسا ہی ایک تجربہ تھا. Knowing my love for travel, my parents broke the news 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorakh Hills station. سفر سے میری محبت کے پیش نظر میرے والدین نے میری سالگرہ سے 2 دن پہلے یہ خبر دی کہ میری سالگرہ گورکھ ہل اسٹیشن پر منائی جائے گی. It is situated at an elevation of 5,690 feet from the sea level and is the highest summit and holiday resort in Sindh. یہ تقریباً 5,690 فٹ سطح سمندر سے 5,690 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور سندھ کا سب سے بلند ترین مقام اور چھٹیاں گزارنے کی ایک بہترین جگہ ہے. I'm sure you will enjoy reading my travel accounts of Gorakh Hills and appreciate how awesome they are. مجھے یقین ہے کہ آپ میری سفر کی رودات گورکھ ہل کے سفر کی رودات پڑھ کے نہ صرف لطف اٹھائیں گے بلکہ اس کو سراہیں گے بھی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، یعنی گورکھ ہل اسٹیشن کتنی خوبصورت جگہ ہے. We started the journey at break of dawn in an air-conditioned bus. ہم نے سفر کا آغاز ایک ایئر کنڈیشن بس میں دن کے آغاز یعنی پوپھٹنے صبح کے ٹائم پہ کیا. A group of 14 tourists welcomed us and a glance made me realize that there were about 4 teenagers, which meant that the trip was likely to be fun. اس بس میں 14 اور سیاح موجود تھے اور ایک ہی نظر میں نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ تقریباً 4 ٹین ایجرز موجود تھے، جس کا مطلب تھا کہ میرا سفر یقیناً بہت خوشگوار ہونے والا ہے. I took a seat near the window and our long-awaited trip started from Karachi. میں نے کھڑکی کے ساتھ ایک سیٹ لے لی اور ہمارے بہت دیر سے جس کا ہم انتظار تھا اس سفر کا آغاز ہوا. The guide explained the journey and the route we would be taking. گائیڈ نے سفر کی وضاحت کی اور اس راستے کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں جو راستہ ہم اختیار کرنے والے تھے. He also distributed flyers that had details about the resort. اور اس نے ہمیں کچھ فلائرز کچھ پمفلٹس دیے جن پہ اس گورکھ ہل اسٹیشن کی بارے میں معلومات دی گئی تھیں. After crossing the toll plaza on the motorway, I turned on my Wi-Fi wireless fidelity to search for the route to our final destination. ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد جب ہم موٹر وے پہ پہنچے تو میں نے اپنا وائی فائی آن کیا تاکہ ہم اپنے روٹ کو میں اپنے سفر کے راستے کو اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کے راستے پہ نظر رکھ سکوں یا چیک کر سکوں. I checked the route on my mobile and the GPS geographic positioning system showed that the area that we were crossing was Nooriabad and that we had traveled 83 kilometers.
جب میں نے اپنا راستہ اپنے موبائل پہ چیک کیا تو گلوبل پوزیشننگ سسٹم نے مجھے بتایا کہ جس علاقے سے اس وقت ہم گزر رہے تھے وہ علاقہ نوری آباد تھا اور ہم تقریباً 83 کلومیٹر کا سفر کر چکے تھے۔ Looking out of the window, I could see newly constructed housing schemes and smoke coming out from the factory chimneys. کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں دیکھ سکا کہ آس پاس نئی تعمیر ہوتی گھروں کی آبادیاں یعنی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اور فیکٹریز میں سے دھواں نکل رہا تھا، فیکٹریز کی چمنیوں میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ After traveling a little more, we crossed Jamshoro. تھوڑا سا اور سفر کرنے کے بعد ہم نے جامشورو کراس کیا۔ On my right, I could see some glimpses of the mighty Indus. Some fishermen were laying nets to catch fish for the day. میں دور سے ہی اور میں سیدھے ہاتھ کی طرف دور سے ہی اس عظیم دریائے سندھ کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکتا تھا جہاں پہ کچھ مچھیرے اپنے جال ڈال کے مچھلی پکڑنے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ On the mobile application, I could see that the city of Hyderabad was right across the river. اور اسی موبائل اپلیکیشن پہ میں دیکھ سکتا تھا، یعنی گوگل میپس جس پہ میں اپنا راستہ دیکھ رہا تھا اس میں دیکھ سکتا تھا کہ حیدرآباد شہر اس دریا کے دوسرے کنارے پہ آباد ہے۔ The guide announced on the public address system that we would take a small detour and go to the Al Manzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of steaming hot tea and parathas. گائیڈ نے پبلک ایڈریس سسٹم پہ اعلان کیا کہ ہم ایک تھوڑا سا راؤنڈ اباؤٹ لے کے عالمگیر ہوٹل جو کہ المنظر ہوٹل جو کہ کوٹری بیراج پہ واقع ہے وہاں جا کے گرم بھاپ اڑاتی چائے اور پراٹھوں کا ناشتہ کریں گے۔ The barrage was a colossal bridge-like structure constructed over the mighty river. بیراج جو ہے وہ ایک بہت بڑے پل کا جیسا ایک اسٹرکچر تھا جو کہ اس عظیم دریا پہ تعمیر کیا گیا تھا۔ دریائے سندھ کی بات ہو رہی ہے۔ I quickly made friends during the break and was sure that the rest of my trip would be exciting. میں نے اس مختصر دورانیے میں وقفے میں جلد ہی ان ٹین ایجرز سے اپنی دوستی کی اور اب مجھے یقین تھا کہ میرا باقی سفر بہت ایکسائٹنگ گزرے گا۔ On our next leg of the trip, we took the Indus Highway, which runs along the right bank of the river Indus. اپنے سفر کے اگلے حصے میں ہم نے انڈس ہائی وے کا راستہ لیا کیونکہ موٹر وے جو ہے وہ حیدرآباد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ آگے جو ہے وہ M5 یا انڈس ہائی وے جو ہے وہ روڈز چل رہے ہیں۔ آگے سفر کنٹینیو کرنے کے لیے موٹر وے یہاں سے کراچی سے حیدرآباد تک ہی ہے۔ جی جناب، تو وہاں پہ ہم نے انڈس ہائی وے کا راستہ لیا جو کہ دریائے سندھ کے سیدھے کنارے کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ کیش کراپس آر گرون ان دس ریجن، اور اس پورے علاقے میں چونکہ یہ دریا کے کنارے ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کیش کراپس اگائی جاتی ہیں۔ I could spot blocks as well as tractors being used for farming. اور مجھے یہاں سے بلاکس وہ جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں جن سے ہل چلاتے ہیں اور ٹریکٹرز نظر آ رہے تھے جو کہ فارمنگ میں یوز کیے جاتے ہیں۔ The bus rumbled on and soon the guide announced that we would be reaching Sehwan in a while where we would be breaking our journey for a quick visit to the shrine of Lal Shehbaz Qalandar. بس دوڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ جلد ہی گائیڈ نے اعلان کیا کہ جلد ہی ہم سیون پہنچنے والے ہیں۔ وہاں پہ ایک مختصر وقفہ ہم لیں گے جس میں ہم لال شہباز قلندر کے مزار پہ ایک چھوٹا سا وزٹ کریں گے یا حاضری دیں گے۔ ہائی ریورڈ صوفی سینٹ، ایک عظیم مانے جانے والے صوفی بزرگ کے مزار پہ۔
This visit was an incredible experience as people from all walks of life come to the Saint's Shrine to pay homage. ये विज़िट एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस यानी नाकाबिले बयान एक्सपीरियंस था, एक शानदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि तकरीबन ज़िंदगी के हर मैदान से लोग इस मज़ार पे नजराना अक़ीदत पेश करने आते हैं. It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illness. ये माना जाता है, यानी लोगों का मानना है कि इस मज़ार पे एक दफ़ा अगर आप होके आ जाएं तो आप हर तरह की बीमारियों से निजात पा जाते हैं. The spiritual atmosphere, the aromatic fragrance of incense and red roses, and the colorful spreads took me to another world. अच्छा जनाब, उस दरगाह का या मज़ार का रूहानी माहौल और वहाँ की एरोमेटिक फ्रेगरेंस यानी खुशबू, एरोमा भी खुशबू के कहते हैं, फ्रेगरेंस किसी परफ्यूम की या जो प्लेजेंट खुशबू होती है उसके लिए यूज़ होता है. ऑफ इंसेंस, इंसेंस यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको जलाने से खुशबू होती है, जैसे हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं. आजकल तो ये बहुत कम शायद देखा हो बच्चों ने, अगरबत्ती वरना एक जो है हुआ करती थी किसी ज़माने में जो कि जलाई जाती थी खुशबू के लिए. तो जनाब वहाँ के रूहानी माहौल और वहाँ की खुशबू ने, और वहाँ पे जो रेड रोज़ेज़ हैं उनकी खुशबू ने, और वहाँ पे जो कलरफुल स्प्रेड्स यानी जो चादरें बिछी हुई थी वो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गई. जी जनाब, तो बाकी का जो लेसन है उसकी रीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके हाजिर होंगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला. अल्लाह हाफ़िज़.